أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم سورة الغاشیہ۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی۔ یہ سورہ، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ آفاق کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور ایک ان آفاق کی نشانیوں کا آپ جانتے ہیں مقصد ہوتا ہے پاس بعد الموت کا اس بات، یا اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت کا اس بات۔ تو یہ سورہ مکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کی نماز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے، پچھلی سورت کو بھی، سورت اعلیٰ کو بھی اور اس سورہ کو بھی۔ اس طرح یہ سورت عیدین کے اندر بھی، پچھلی سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کا ذکر یہاں مقصود ہے، تذکیر اس کی مقصود ہے۔ جی پڑھیے گا جی۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپنے والی چیز کی خبر؟ یعنی ڈانپنے والی چیز سے مراد قیامت ہے، کہ جو لوگوں کو ڈھانپ دے گی اپنے احوال کے ساتھ، اور ناکیاں اتنی ہوگی کہ لوگوں کے اوپر پردہ ڈال دے گی۔ وہ لوگ ان احوال اور ان ہولناکیوں کی وجہ سے اپنا آپ بھول جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے پست ہوں گے۔ جھکے ہوئے ہوں گے کچھ چہرے اس دن۔ یہ اب تقسیم ہو رہی ہے کہ قیامت جو ڈھانپنے والی ہوگی، جس کی ہولناکیوں کا سامنا ہوگا، پھر تقسیم ہوگی۔ کچھ لوگ جو خود جانتے ہوں گے، بل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھنے والا ہے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم جس کا انکار کرتے تھے اور جس وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ چیز تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے انجام کا خود اندازہ ہوگا، اس لیے وہ ہمارے شرمندگی اور ہمارے ڈر اور خوف کے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ جی عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی وہ چہرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوششیں کرنے والے، عمل کرنے والے اور اپنی کوششوں کی وجہ سے تھکے ماندے ہوں گے۔ اب اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ جو ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف عمل کرنے والے، کچھ ایسے ہیں کہ جو بدعقیدگی کی وجہ سے انہوں نے نیک عمل تو کیے، لیکن بدعقیدگی کی وجہ سے ان کے اعمال ابام منصورہ ہو گئے۔ کچھ جنہوں نے ریاکاری دکھلاوے کے لیے عمل کیے، کچھ وہ جنہوں نے خلاف سنت عمل کیے، تو یہ سارے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دنیا کی کوششوں کے اندر، دنیا میں جو انہوں نے کیا ہوگا، عمل تو کیے ہوں گے لیکن اور تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ، لیکن وہ دہکتی ہوئی گرم آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ چہرے سے مراد یعنی سارے لوگ ہی مراد ہیں، ان کی ذاتیں بھی۔ تو چہرہ چونکہ اسپیشل حصہ ہوتا ہے جسم کا، تو چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، یعنی ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ جی تسقى من عین آنیہ، ان کو تانبے کے چشمے سے پلایا جائے گا۔ آنیہ کا مطلب کیا کیا؟ تانبا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے عین چشمہ، آنیت گرم، جی گرم صحیح۔ چشمے سے، اور ناک کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ تو یہ ان کی
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے، اس کی تفصیل کچھ دوسری صورتوں کے اندر ہم نے پڑھ بھی لی ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے، پانی مانگیں گے، ان کو پانی کے طور پر پیاس بجھانے کے لیے بھی ایک ایسا مشروب دیا جائے گا کہ جو بذات خود ان کے لیے ایک عذاب ہوگا، ان کو اس کو پئیں گے اور اس قدر وہ تکلیف دہ ہوگا، ہولناک پانی ہوگا کہ اس کی آنتیں جو ہوں گی وہ جل کے پگھل کے باہر آ جائیں گے ان کے جسم سے، یہ بھی بذات خود ان کے لیے ایک عذاب ہوگا۔ ایک تو انسان، ایک تو ان کو پیاس کا عذاب ہوگا، پھر اس کو جو پلایا جائے گا اس کا الگ سے ان کو عذاب ہوگا۔ جی لیس لهم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کچھ بھی کھانا سوائے کانٹوں کے۔ ہاں جی، خاردار جو درخت ہوں گے نا، کانٹے، زرعی کا مطلب ایک بوٹی ہے جس کو عربی کے اندر شبرق کہتے ہیں، شبرق، اور وہ کانٹے دار ہوتی ہے، وہ ان کو کھانے کے طور پر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا ایسا ہوگا، اس سے وہ بھی ایک عذاب کے طور پر ہی ہوگا، ان کے نہ اس سے پیاس بجھے گی پانی سے، نہ ان کے جو بھوک ہے ختم ہوگی اس ذریعہ سے، بلکہ یہ بذات خود ان کے لیے عذاب ہو جائے گا، ان کے لیے گلے کا کانٹا بن جائے گا۔ لا یسمن، جو کہ نہیں لا یغنی من جوع، اور نہیں بھوک ختم کرے۔ نہ تو وہ ان کو موٹا، مطلب یہ ہے کہ ان کی جو توانائی کو پورا کرنے کا باعث بنے گا، اور نہ ہی ان کی بھوک کو جو ہے نا وہ بھوک سے کفایت کرے گا، یعنی یہ فقط عذاب ہی ہوگا ان کے لیے۔ اب یہ تو ہے برے لوگوں کا انجام۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ کی عام سنت ہے یہ، جہاں بھی بروں کا ذکر ہوگا ساتھ اللہ اچھوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں اچھوں کا ذکر ہوگا وہاں بروں کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ انسان کے دل میں خوف و رجا قائم رہے۔ جی یومئذ ناعم، کچھ چہرے اس دن ہوں گے نعمتوں میں۔ ہاں جی، خوشگوار نعمتوں سے مالا مال ہوں گے کچھ چہرے ایسے، یعنی جن کو نعمتیں ملنے کے سے نا خوشی ایک ان کے چہرے پر جو ہے وہ ٹمٹما رہی ہوگی۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے، تو دنیا میں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تگ و دو کی ہوگی اس پر وہ خوش ہو جائیں گے، کہ ان پر نہ اللہ کو خوف طاری کرے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دل کی جو ایک یعنی اطمینان ہے، دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا، اور یہ اطمینان بہت بڑی نعمت ہے۔ اطمینان، مطمئن جو دل ہوتا ہے اس کی خوشیاں چہرے پر واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو بیماریاں اور ٹینشنوں کا مارا ہوتا ہے، اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے۔ ایک وہ جو صحت مند، تندرست اور خوشحالی کی زندگی گزار ہوتا ہے، اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے۔ جی فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے۔ جی لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ وہاں نہیں سنے گی کوئی لغو بات۔ جی، یہ اس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے سورۃ نبع کے اندر۔ ہاں جی فیہا عین جاریہ، وہاں ایک جاری چشمہ ہوگا۔ جی فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر بلند تختے ہوں گے۔ جی فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ جی، رکھے ہوئے جام ہوں گے سامنے، یعنی جو جام رکھے ہوئے ہوں گے سامنے، تاکہ وہ جب بھی ان کو طمع ہو تو وہ پی سکیں، یعنی ان تختوں میں بیٹھے ہوں گے، براجمان ہوں گے، سامنے میزوں کے اوپر ان کے لیے جام رکھے ہوئے ہوں گے۔
ونمارق مصفوفة اور جی صف در صف تکیے ہوں گے. ہاں جی تکیے ہوں گے. وزرابی یعنی مبثوثہ صف در صف کا اور مطلب ہے پھیلی ہوئی بچھی ہوئی صف در صف کا قالینیں. مطلب صف در صف کا مطلب ہے کہ لائنوں میں بالکل سیدھے جہاں پہ ان کا دل چاہے گا بیٹھیں گے مجلسیں لگائیں گے. وزرابی مبثوثہ. جی اور ہر طرف بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی. قالینیں یا گدے طرح کی چیزیں جو نیچے بچھائی جاتی ہیں. جی یہاں پہ افلا اللہ ينظرون الى نعمتوں کا ذکر مکمل ہوا. آگے اللہ تعالیٰ ایک آفاقی نشانیوں کے ذریعے اللہ ایک دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. جن ایسی وإلى ایسی مخلوق کہ جن کی بڑی عجیب و غریب خوبیاں ہیں. کئی کئی دن وہ بغیر کھائے پیے سفر کر سکتی ہے. یہ ریگستان کا سفر یہ اونٹ. اور اسی طرح اس کے اندر اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کیسے بنا دی ہے. یعنی کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں کہ جو یہ دوسری جانوروں کے اندر نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو کیسے بنا دی ہے اس میں ذرا غور تو کرو. تو کیا تمہیں اس میں اللہ رب العزت کی کاریگری نظر نہیں آتی؟ اللہ کو پہچاننا ہو تو یہ اونٹوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یعنی اونٹ چونکہ ان لوگوں کی سواری تھی تو ایک غریب سے غریب بندہ بھی اونٹ کو جو ہے وہ اونٹوں کا سفر کر لیتا تھا. یعنی اس ٹائم کا یہ کہہ لے کہ ایک ان کے ہاں سواری تھی. تو اس کے اندر بندہ غور و فکر کرے تو اس کو اللہ رب العزت کی کاریگری اور اللہ کی کرشمے نظر آ جائیں گے. جی وإلى السماء كيف رفعت اور آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیے گئے ہیں. جی آسمانوں وإلى کے الجبال ستارے آسمانوں کی نظام شمسی اور یہ ساری چیزیں یکشائیں ان کے اندر ذرا تفصیلی غور بھی کرو اور معمولی غور بھی کرو تو تمہیں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں. جی وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے. ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اوپر والی نیچے والی ارد گرد والی ساری چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. اوپر آسمان ہے پہاڑ ارد گرد ہوتے ہیں زمین نیچے ہوتی ہے اور جو اونٹ ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے زیر دست ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کی طرف اللہ نے دعوت فکر دیا کہ ان چیزوں کو دیکھو اور پہچانو کہ کیا تمہیں اللہ رب العزت کی کاریگری سمجھ نہیں آتی. پھر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر. جی آپ ان کو نصیحت کریں. انما انت مذکر بے شک آپ ایک نصیحت کرنے والے ہی ہیں. جی لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کوئی دروگہ نہیں ہے. ہاں جی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. اگر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہیں ہوں. آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے اور نہ آپ سے اس بارے میں باز پرس ہوگی. آپ سے صرف پوچھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان کو پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا. تو آپ ان کو پہنچا دیں کھلی کھلی نصیحت کر دیں اور اللہ کے عذاب کا خوف دلا دیں اللہ کی پکڑ کا خوف دلا دیں اللہ کی نعمتوں کی تماہ دلا دیں. آپ کا مطلوب صرف یہی ہے ان کو نصیحت کرنا. باقی ان کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. جی آپ ان کو یعنی آپ الا ان من پر دروغہ نہیں ہے یا آپ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں. آپ کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ سختی کر کے آپ ان کے ساتھ جبر کر کے ان کو اسلام میں داخل کر دیں. ایسا آپ سے مطلوب ہی نہیں ہے. الا من تولى وكفر مگر وہ
جس نے اعراض کیا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب۔ ہاں جی، یہ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، آپ سے تو بالکل بھی باز پرس نہیں اس میں، لیکن جس نے آپ کی نصیحت سے اعراض کر لیا نا، کفر کے اوپر جمع رہ گیا، تو دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دے گا کہ بہت بڑا عذاب۔ دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا تو وہ اصغر عذاب ہوگا، جس طرح آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورۃ السجدہ کے اندر بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن، قبر کے اندر بھی ان کو عذاب ہوگا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا، صرف ہماری طرف۔ اچھا جی، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہے ان کا، صرف ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب لینا، یعنی نہ آپ نہ کسی اور کو یہ ان سے حساب لینے کی اتھارٹی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ حساب ان کا لینا ہے تو میں نے لینا ہے، اس لیے آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہنچانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں لے کر آتے، ایمان نہیں لے کر آتے، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام فقط انذار اور تبشیر ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی تھوڑا سا ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ یہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کے کلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا قول، اللہ کی ندا، ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں گے جی آگے، کون بھائی پڑھیں گے؟ 7497 نمبر۔ جی الشيخ صاحب. قال الإمام حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، فقارہ سے مراد یہاں ابو ہریرہ یہ نہیں ہے، خدیجہ جبریل ہے، یہ مختصر ہے نا اصل میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا ہوگا نا، تو یہ جبریل نے کہا، یہاں مختصر روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے، تو مراد یہاں سے جبریل ہے۔ جی شیخ صاحب، جبریل علیہ السلام نے کہا هذه خدیجہ اتتک بإناء فیہ طعام، یہ خدیجہ ہے، یہ آپ کے پاس آئی ہیں اور ایک برتن لے کے جس میں کچھ کھانا ہے، اور اناء فیہ شراب، یا کوئی برتن لے کے جس میں کچھ مشروب ہے، فاقرئها من ربها السلام، تو اسے ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، وبشرها ببیت من قصب، اور ان کو خوشخبری دیں ایک ایسے گھر کی جو قصب سے اچھا، یہ موٹی، پیچھے نا، پیچھے یہ ہے نا، حدیث دی اتت کا انائن، اس کا ایک بار میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، یعنی یہ جبریل امین نے آگے بتایا کہ آپ کے پاس ابھی جو ہے نا کھانا لے کر آئیں گی، ٹھیک ہے؟
आपके पास अभी खाना लेकर आएंगी या पीना लेकर आएंगी, दोनों में से कोई लफ्ज़ बोला, तो आप उनको इस तरह कीजिएगा कि अपन उनके रब की तरफ से सलाम पेश कीजिएगा। ये जो है ना, ये हमारा मल शाहिद है। मेरे रब अकरिहा मेरे रबिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था जिब्रील को, तब जाके वो आके पैगाम दे रहे हैं ना। ये अल्लाह ने कलाम किया था कि मेरी तरफ से खदीजा को जाके सलाम पेश करना। तो इसी तरह जिब्रील अमीन ने आके पैगाम दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला उन पर सलाम भेज रहा है। करेहा मिर रब्बिहा अस्सलाम व बशिरहा, और बशिरहा बिबैतिन मिन कसबिन, और उनको खुशखबरी सुना दे घर की, मिन कसबिन। अब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बशिरहा, अल्लाह ने बोलकर कहा है तो तभी है ना, अपनी तरफ से तो खुशखबरी नहीं ला सकते जिब्रील अमीन, अल्लाह ने दी है तभी है। ऐसे घर की मिन कसबिन जो मोतियों से बना है, पीछे ये रवायत हमने पढ़ लिया गालबन, मोतियों से बना है। ला सखबा फीही वला नसबा, ना उसमें किसी किस्म का शोर व गुल होगा, वला नसबा, ना उसमें कोई थकावट होगी। ठीक है, तो ये बशरहा और फाकरेहा मिन रब्बिहा अस्सलाम, अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कलाम किया है। मा यलीकु बिजलालिही व शानिही, हकीकतन अल्लाह ताला का ये कलाम है। जी। हदसना मुआद बिन असद क़ाल अखबरना अब्दुल्लाह क़ाल अखबरना मामर अन हम्माम बिन मुनब्बिह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये हमारा मौल शाहिद है। क़ाल अल्लाह अअदद्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐन रअत वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, मैंने अपने नेकोकार बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है, ऐन रात, जो किसी आंख ने नहीं देखा, वला उज़ुन समिअत, ना किसी कान ने सुना है, वला खतर अला क़ल्बि बशर, ना इंसान के दिल पर उसका कोई खटका पैदा हुआ है, उसकी कोई तसव्वुर पैदा हुआ है, उसकी कोई सोच विचार ही हकीकी पैदा हुई है। ठीक है, कोई इंसान उसका उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, उसको ख्याली यानी यानी ख्याल हाशिया ख्याल में नहीं ला सकता कि वो किस तरह की हो सकती है जन्नत। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, कुछ ना कुछ इंसान ने सुना है उसके बारे में, सारा कुछ नहीं सुना उसने। यानी गोया वो इंसान के आंखों को राहत पहुंचाने के लिए ऐसा ऐसा सामान तैयार है कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें इसका मुस्तहिक बनाए। आगे पढ़ेंगे जी, आगे वाली हदीस हमने पढ़ी हुई है पहले। قال الإمام حدثنا محمود قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ये ولقاؤك الحق والجنة حق. वक़ौलुकल हक़, ये हमारा महल शाहिद है कि अल्लाह तेरा कौल हक है। इसका मतलब अल्लाह ताला कलाम करता है। जी। ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ تیرے لیے تمام حمد و شکر ہے، تو آسمانوں و زمینوں کا نور ہے، اور تیرے لیے حمد و تعریف ہے، تو زمینوں اور آسمانوں کا قائم کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا بھی رب ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا کلام تیرا قول سچا ہے، اور تیری تجھ سے ملاقات سچی ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، اور تمام انبیاء حق ہیں، اور قیامت کی گھڑی حق ہے۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
انت الہی لا الہ الا انت، اللہ میں تیرے سامنے فرما بردار ہوتا ہوں، تجھ پہ ایمان لے آتا ہوں، تجھ پر توکل تجھ ہی پہ کرتا ہوں، اور تیری ہی طرف جھکتا ہوں، تیرے ہی ذریعے سے باطل کے ساتھ جگڑتا ہوں، اور تیری ہی طرف اپنے فیصلے لے آتا ہوں۔ اللہ تو معاف فرما میرے سارے گناہوں کو، جو آگے بھیجے جو پیچھے رکھے، اور جو میں نے علانیہ کیے یا جو کوئی چھپائے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال کہ ما قدم تو و ما اخر تو، یہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ جو آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے، ان گناہوں کی ایک مراد میں نے عرض کی تھی، وہ کیا ہے؟ مگر کچھ گناہ پیچھے رہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جو کچھ گناہ جو انسان نے جاری کیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا آ، اس کا گناہ جو ہے نا وہ ملتا رہتا ہے پیچھے، یہ ایک تعبیر کی گئی ہے، اللہ اعلم۔ ہمارا جو شاہد ہے، عمل شاہد، وہ ہے وقولک الحق۔ جی آگے جی۔ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا۔ تو ان سب سے روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب اہل افق نے نہیں، جنہیں تو ان حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعہ کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں۔ ان بے شک صاحب، ان حدیث عائشہ زوج نبی حین قال لہا، جب قال لہا، جب کہا ان کو، اہل الافق، اہل افق نے، ما قالو، جو بھی کہا، یعنی جو بھی ان پر الزام لگایا سو لگایا، جب انہوں نے یہ سارا کچھ کہا نا، تو فبرأہ اللہ مما قالو، اللہ نے انہیں ان ظالموں کے یعنی عیبوں سے بری کر دیا، ان کے لگائے گئے جو کیا کہتے ہیں اسے، ان کے لگائے ہوئے الزامات سے بری کر دیا۔ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي، تو ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک حصہ بیان کیا مجھے، الَّذِي حَدَّثَنِي، جو بھی بیان کیا۔ اس طرح ہی ہے جی۔ جی ان عائشہ، ایک ان روایت میں عائشہ صدیقہ سے الفاظ آتے ہیں، کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِي بَرَأَتِي وَحْيًا يُتْلَى، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری برات کے بارے میں وہی نازل کرے گا جو تلاوت ہوتی رہے گی۔ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَن يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، اور میرے ہاں میرے ذہن میں میری شان اس سے حقیر تھی کہ اللہ میرے بارے میں کلام کرے کسی معاملے کے ساتھ جو تلاوت کیا ہاں جی، اب جائے۔ یہ یتکلم اللہ، ان یتکلم اللہ، یہ محل شاہد ہے کہ اللہ کلام کرے۔ کان احقرا، کان احقرا من ان یتکلم، کہ میں تو اپنے دل میں اپنے آپ کا معاملہ بہت اس سے ہلکا سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ کلام کرے گا، یعنی کہ میں تو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَن يُرِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا۔ جی لكني كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، لیکن میں یہ امید رکھتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند میں کوئی خواب جس کے ذریعے سے اللہ میری برات واضح کر دے گا، لیکن اللہ نے نازل کیا ان الذين جاءوا بالافك، یا 10 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر، تو یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں کلام کر کے، اللہ نے باقاعدہ کلام کیا ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے
کلام کرنے کی دلیل ہے۔ تو چلیں ایک آدھ اور پڑھ لیں جی، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے ویسے حدیث جی۔ قال الإمام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى کہتا ہے یہ إذا والے أراد عبدي یہ محل شاہد ہے۔ إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها وإن عملها فاكتبوها بمثلها۔ جب میرا بندہ ارادہ کرے کسی برے کام کے کرنے کا تو تم اسے نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اسے کر جائے، یعنی اور اللہ اگر اسے یہ اللہ تعالیٰ ان کرامن کاتبین جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، جو موکل ہیں انسان کے ساتھ، دو فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا جو زیادہ لکھنے والے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کوئی برائی کرے، برائی کا ارادہ کرے جی، تو نہ لکھو جب تک کہ وہ کر نہیں لیتا اس کو۔ تو اگر وہ کر لے فاکتبوها بمثلها تو اس کو اسی کے برابر لکھ لو، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ اور اگر وہ اسے میری رضا کے لیے چھوڑ دے فاکتبوها له حسنہ تو اس کے لیے اس کو ایک نیکی لکھ لو، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً اور جب وہ ارادہ کرے کسی نیکی کا لیکن وہ نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ اور اگر وہ کر بھی لے نیکی تو اس کے لیے 10 گنا اس کی نیکیوں کا جیسی لکھو، یا بلکہ 700 گنا تک لکھ لو۔ ہاں جی، 10 سے لے کر 700 گنا تک کے برابر تم لکھ لو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اس امت کے لیے کہ وہ اس کی جو برائی کے ارادے کو ترک کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، خواہ اس کو انجام نہ دیا جائے۔ یہ اللہ کا فضل کریم ہے، یہ ہمارا بڑا شاہد ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ فَلَا تَكْتُبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو۔ واضح جی؟ کوئی سوال اس میں؟ جتنا پڑا ہے اس میں کوئی سوال؟ جی جی، اسائنمنٹس کے حوالے سے کوئی خبر؟ جی شیخ محترم، میں پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب یہ ہفتہ میں نے وقف کیا اسی کے لیے کہ میں انشاءاللہ اس ہفتے میں مکمل اس پہ فوکس کر کے یہ کوشش کروں کہ ختم کر لوں انشاءاللہ۔ تو کام انشاءاللہ کل سے شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے میں یہ مکمل کر لوں گا اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کر دے، قلم کو آپ کے قلم کو ہموار کر دے۔ اچھا جی، جی عارف صاحب۔ السلام علیکم جی شیخ محترم، مجھے 17 نومبر کو ایگزام ہے ایک، اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ میں مکمل کچھ ہفتہ، ایک ہفتہ 2 ہفتہ دوں گا اس کو انشاءاللہ۔ 17 نومبر کو میرا ایگزام ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا مصروف رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے دونوں معاملات میں، لیکن اس کو مکمل کیجئے گا۔ جو دسمبر ہے جی نا اس کے مڈ میں ہمیں جو ہے نا وہ مکمل کرنا چاہیے ہر صورت۔ یہ جی پندرہ شاید انشاءاللہ دسمبر 17 کے بعد 15 دسمبر سے پہلے پہلے مکمل ہونا چاہیے، ویسے اصولی طور پر فائنل سے کہتے ہیں۔ جی جی خلاص صاحب صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب، بس تقریباً فائنل تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ بس بھی ہو جاتا، بعد پچھلے دنوں کچھ پروگراموں کی وجہ سے نا آگے پیچھے رہے ہیں تو نہیں میں کر سکا۔ چلے بس اللہ تعالیٰ
नमी मामलात हैं इंशाअल्लाह। اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکا۔ جی طاہر صاحب آپ اس طرح کیجئے گا کہ تھوڑا سا ادھر لکھیے گا، میرا خیال ہے کہ ہم کل جو ہے نا واٹس ایپ پہ چھوٹی سی میٹنگ کر لیں 15-20 منٹ کی، کیا جی خیال ہے؟ شیخ محترم، جی شیخ کوئی صاحب، ٹائم جو ہے نا کیا ہونا چاہیے، یہی ٹائم ہو جائے 9 بجے کا۔ جی شیخ محترم مناسب ہے۔ 9 بجے کا تو سب کو جو ہے نا، چاہے پرسنلی آپ بے شک میسج کر دیں، سارے جتنے بھی ہیں گروپ کے اندر، تو ان کو کہیں بھی لازمی جو ہے نا، پہلے بلکہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ ان سے بھی یہ سوٹیبل رہے گا ٹائم ان کے لیے، رات شیخ نو محترم بجے 9 بجے، جی 9 بجے، ہاں جی، رات 9 بجے جی شیخ محترم، ان سے پوچھ لیجئے گا، اگر 9 سے آگے پیچھے کچھ کرنا ہے تو کر لیں، کبھی زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا ہماری واٹس ایپ پہ ہو جائے، کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے، کچھ بتانی ہے لازمی، کہ پیچھے مجھ سے بھی سستی ہوئی، کچھ میں نہیں پوچھ نہیں سکا اللہ کے والے سے، تو اس کے نمبر جو ہے نا 150 نمبر اس کے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تقریباً 150 نمبر اس کے ہوں گے مکاللہ کے، 160 بھی ہو سکتے ہیں میرا خیال۔ کہ آپ جو ہے نا ہم سے پرسنلی بھی رابطہ کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ گروپ کے اندر بھی میسج جو ہے نا کل تک لازمی کر دیجیے گا، تاکہ شام کو رات کو جو ہے نا وہ اپنا اپنا سیٹنگ لگا لیں جس نے بھی لگانی ہے۔ جی جی شیخ صاحب انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکا، کہ ہم کلاس ختم کر دیں میرا خیال۔ جزاک اللہ خیرہ، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔